لوگوں دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے، یہ اصل میں خوشگوار زندگی ہے۔ کامیابیوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا اجر تو تمہیں آخرت میں ملے گا، تمہارا ریٹرن آخرت میں ملے گا۔ کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس کو آخرت میں دوزخ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، زحزح عن النار، دوزخ دہکتی ہوئی دوزخ اپنے شعلوں کے ذریعے لوگوں کو دہکا رہی ہے، جلا رہی ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں آپ کو کہا جائے کہ ہٹ جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں، ہٹ جاؤ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں ہماری خاطر تکلیفیں سہی، مصیبتیں اٹھائی، اب تمہیں آخرت کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں، ہٹ جاؤ دوزخ کے راستے سے۔ فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے روک دیا جائے، بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر ان کا استقبال کیا جائے، جنت پہ لایا جائے، فقد فاز، کامیابی وہی ہے، اصل کامیابی وہی ہے۔ اے شعور والے بندو، دنیا میں کامیابیوں کے لیے لیکچر دیے جاتے ہیں، اسکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، سکسیسفل لائف کیسی ہوتی ہے بتایا جاتا ہے۔ کائنات کا مالک بتا رہا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں کے لیکچرز کے اندر، موٹیویشنل اسپیکرز کے باتوں میں آ کر کے دنیا میں کامیابی مت ڈھونڈو، دنیا میں کامیابی کوئی چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی کو وہ آخرت میں رکھا ہے، دنیا کی زندگی تو مسافرت ہے۔ حالت سفر میں کوئی تم کو بتا کر کہہ دے کہ یہ تمہارا گھر ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے گھر کو آپ پہچانتے ہیں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیے، گھر سمجھ کر ڈور کھول کر گاڑی میں سے نہ اتر جائیے، لوٹ لیے جائیں گے۔ بہت سارے راستے میں ڈاکو ٹھہرے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، تو آپ کو تو اپنا ڈور بند رکھنا ہے اس وقت تک جب تک آپ اپنے گھر کو نہ پہنچ جائے۔ اور کیا ہے گھر؟ کامیابی کہاں ہے؟ انسان کی کامیابی، مسلمان کی کامیابی وہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہے، جسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے فقد فاز، بس وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور اس کے بعد فائنل اسٹیٹمنٹ اللہ کا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ آپ جس خول میں جی رہے ہیں یہ دھوکا ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ کپڑے پہن کر، یہ امامہ پہن کر کے میرا کچھ مقام ہے، یہ دھوکا ہے۔ گھر میں جا کر کے سینہ تان کے بات کر رہے ہیں میرا گھر، میرے بچے، میرا دسترخوان، میرا سب، دھوکا ہے۔ دنیا کی زندگی سر سے پاؤں تک دھوکا ہے۔ سمجھ جائیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھتے سمجھتے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی بات پہ یقین کر لو یہ دھوکا ہے، دنیا کے پوزیشنز دھوکا ہے، یہ بس تمہیں عارضی طور پر دیے گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی ٹٹی ہے فرمایا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد دکن کی شان تھے، حیدرآباد دکن کے تقوی کے معیار تھے، عشق رسول اور محبت رسول کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھے۔ تقریر جب کرتے تو سینکڑوں دلوں کو نرم کر دیتے، گناہگاروں کو توبہ پہ آمدہ کرتے، بے دل اور بے ضمیر لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے اللہ والے بنا دیتے۔ یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے متاع الغرور کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں دھوکے کی ٹٹی، تو سب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ کیا دھوکے کی ٹٹی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جنگل میں ہر جانور کے شکار کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہاتھی کے شکار کرنے والوں کو دیکھو، ہاتھی کیسا شکار کرتے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ، آج تو ٹیکنالوجی آ گئی، نئے طریقے سے شاید شکار کرتے ہوں گے، لیکن پرانے زمانے کے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
ہاتھی کو شکار کرنے کے لیے پہلے ہاتھی کو دیکھ کر کے اس کے سائز کا ایک بڑا سا گڑا کھود کر کے تیار کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ٹٹی جسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچھا دی جاتی، اور اس کے آس پاس اس کی پسندیدہ غذائیں پورے اس کے بیچوں بیچ رکھ دیا جاتا، اب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب وہ چرتے ہوئے، جب اپنی غذا حاصل کرتے ہوئے آتا ہے اور اس کی پسندیدہ غذا وہاں دیکھتا ہے تو اسے انجام کی فکر نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے 2 قدم رکھ کر آگے بڑھتا ہے، نیچے تو گڑا ہے اور اوپر سے صرف ٹٹی ہے، وہ گڑے میں دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا شکار ہوتا ہے، اسے لے کر کے چلے جاتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے دنیا کو یہی کہا ہے، جہاں تمہاری مرغوب چیز دکھ رہی ہے، جہاں تمہاری یعنی تمہارے مزیدار چیز تمہارے سامنے دکھ رہی ہے، تمہاری نگاہ جس کی طرف للچاتی ہے، چاہے دولت ہو، عورت ہو، شہرت ہو، یا پھر تمہاری خواہشات ہو، جہاں تمہیں دکھ رہے ہیں، تھوڑا وہاں رک کر کے اس سے پہلے کا بچھا ہوا جال بھی تو دیکھو، وہ ہو سکتا تمہاری شکار کی جگہ ہے۔ شیطان نے تمہارے لیے جال بچھایا ہے، اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، شاید اس کو حاصل کرتے کرتے تم شکار ہو جائے، نفس کے شکار ہو جائے، شیطان کی جال میں پھنس جائے۔ اللہ فرماتے ہیں خدا صادق و مصدوق ہے، خدا بندوں سے محبت کرنے والا ہے، بندوں کا دوست ہے، آگاہ کرتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کے اندر دھوکے میں نہ رہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے ان صلاحیتوں کو سیو کر دے، بھیج دے خدا کے پاس، اسے ریزرو کر دے اللہ کے پاس، ریٹرنز حاصل کرے اللہ سے۔ کتنی جوانیاں، لوگ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو حسرت ہوتی ہے، ان کے یعنی افسوس ہوتا ہے، جاتے ہیں تو ہاتھ خالی ہے۔ وہ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دنیا کی دولت اتنی ہے کہ آپس میں بچے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، میں نے اس مسجد میں کئی جنازے دیکھے ہیں کہ ایک بھائی آتا ہے، دوسرا بھائی جنازے میں اس ڈر سے نہیں آتا کہ آپسی اختلافات تھے، دور سے معلوم کر رہا ہے۔ یہ وہ جنازے ہیں جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا دے کر گئے، اور بچے لڑ جھگڑ کر ماں باپ کے جنازے میں نہیں آ سکتے ہیں۔